حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سالگرہ نہیں، آپ ہر ہفتے اس دن کو مناتے تھے، اور ہر ہفتے ایسے مناتے تھے کہ اس دن عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ وہ سالگرہ نہیں تھا، وہ سمجھیں ہفتہ گرہ تھا۔ وہ ہر ہفتے آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم مسلمان ہیں ہم سارے۔ پارٹ ٹائم کا مطلب یہ کہ کچھ چیزوں میں اسلام پہ عمل کرتے ہیں، باقی اپنی مرضی سے چلاتے ہیں سب کچھ۔ تو کسی کو منع کرو کہ سالگرہ مت مناؤ بھائی، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح تو آپ بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سارے گناہ کرتے ہیں تو کیا ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ جتنے گناہ ہیں، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہو جائے؟ روزہ نہیں رکھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حج نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو آخرت میں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، دنیا میں تھوڑی پتہ چلے گا۔ اللہ نے آخرت اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ آخرت میں بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل مت سمجھو کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ سب نوٹ کر رہا ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ مہلت دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں جو سیلیبریشن ہے یا کسی دن کو منانا ہے، وہ مختلف دن ہمارے ہاں منائے جاتے ہیں۔ تو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عمل ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کسی دن کوئی نعمت کی ہے، اس نعمت کے بدلے میں آپ اس دن روزہ رکھیں، کہ اللہ آپ روزہ رکھیں، صدقہ دیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اس نیت سے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ نعمت کی، میں آپ کے شکرانے کے طور پہ یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے، کس کو پتہ چلے گا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ پتہ چلے گا؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پیر کا روزہ آپ نے رکھ لیا مثال کے طور پر، تو کسی کو پتہ چلے گا آپ عاشق رسول ہیں؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ نعرے لگائیں گے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ فرق ہے نا دونوں میں فرق ہے۔ ایک میں ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے آپ عاشق رسول ہیں، حالانکہ جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ اور ایک میں کسی کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن جو عمل ہے آپ کا وہ سنت کے مطابق ہے، یہ عشق رسول ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم کا جو مہینہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات 10 محرم کو عطا فرمائی، اور بھی احادیث میں اس کے مختلف فضائل ہیں۔ اسلامی تاریخ میں محرم کا جو مہینہ ہے، اس کی جو خصوصی جو واقعہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جتنی دینی شخصیات ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے تذکرے میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یا ان چیزوں پہ زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں، یا ان چیزوں پہ زیادہ بات کرتے ہیں جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہوتا، اور ان کی زندگی کے وہ حصے جس کا ہماری زندگی کے جس کو پریکٹیکل لائف کہا جاتا ہے، جو اس سے متعلق ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، تو سیرت کے جلسے میں سیرت بیان نہیں ہوتی، سیرت کے جلسے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت بیان ہوتی، آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ چلتے ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، دندان مبارک، یہ صورت ہے، یہ سیرت نہیں کہلاتی۔ سیرت کا مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے شوہر تھے تاکہ میں اس طرح کا شوہر بنوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے پڑوسی تھے تاکہ میں اس طرح کا پڑوسی بنوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے والد تھے تاکہ میں اس طرح کا والد بنوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے حکمران تھے تاکہ ہمارے حکمران ان کی طرح بننے کی کوشش کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح کے سپہ سالار تھے، کس طرح کے کمانڈر تھے تاکہ ہمارے فوجی، ہمارے سپہ سالار اس طرح بننے کی کوشش کریں، یہ سیرت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دن کیسے گزارتے تھے، آپ مسجد میں آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا،
چھوٹوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا، بڑوں کے ساتھ کیا تھا، بازار میں جب جاتے تھے کیا رویہ ہوتا تھا، خرید و فروخت کیسے کرتے تھے، کسی کو ہدیہ دینا ہوتا تھا تو کیسے دیتے تھے، کسی سے ہدیہ قبول کرنا ہوتا تھا تو کیسے کرتے تھے. یہ سیرت ہے. تو آپ مسلمانوں میں آپ سروے کروا کے دیکھ لیں، اوورآل جتنی ہماری مسلم کمیونٹی ہے، جتنے مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں، تو شاید ہی آپ کو کوئی بہت کم، ظاہر ملیں گے لیکن بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کہ جس نے یہ شادی سے پہلے یہ عزم کیا ہو کہ میں شادی کر رہا ہوں. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے. رول ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ رول ماڈل کا مطلب یہ جب آپ کی شادی ہونے لگے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں ایسا شوہر بننے کی کوشش کروں گا جیسے شوہر اللہ کے رسول تھے. آپ کسی کے پڑوس میں رہ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں ایسا پڑوسی بنوں گا. حضور بھی کسی کے پڑوسی تھے نا، حضور کا بھی کوئی پڑوسی تھا، آپ بھی کسی کے پڑوسی تھے. تو میں ایسا پڑوسی بنوں گا اور یہ پڑھوں گا، سیکھوں گا کہ حضور اپنے پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھتے تھے، یا پڑوسیوں کے بارے میں آپ کی تعلیمات کیا ہیں، میں اس طرح کا پڑوسی بنوں گا. تو ہم میں سے کسی کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پڑوسی تھے؟ کوئی واقعات کچھ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں؟ اسی طرح زندگی کا ایک ایک حصہ، خرید و فروخت آپ کیسے کرتے تھے، کاروباری معاملات کیسے کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مال تجارت لیا، شام گئے تجارت کے لیے، بزنس کرتے تھے نا، تجارت کرتے تھے آپ نے حضرت خدیجہ سے انویسٹمنٹ لی، باہر گئے بزنس کیا، حضرت خدیجہ کو پروفٹ دیا، پروفٹ واپس کیا. کیا تھا پورا پروسیجر، کیا تھا، کیسے کاروبار کرتے تھے آپ؟ ہمارے ذہن میں ایک تصور دین کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے. دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے. بے وقوفی کو ہم نے دینداری کی نشانی بنا دی. کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہیں. اللہ میاں کی گائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. یہی مطلب ہے نا اللہ میاں کی گائے. نیک آدمی بے وقوف نہیں ہوتا، نیک آدمی سمجھدار ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ تو میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر. لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ تو میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. تو حضرت عمر سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غزوہ بدر میں ایک شاعر گرفتار ہو کر آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حجب میں آپ کی گستاخی کرتا تھا، شعر پڑھتا تھا. گرفتار ہو کر آیا، صحابہ نے پیش کیا حضور کے سامنے. آپ نے فرمایا اس کو قتل کرتا ہوں. اس نے آگے سے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں گھر کا اکیلا سربراہ ہوں، کوئی بچوں کو سنبھالنے والا نہیں ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا چلو معاف کر دو، جانے دو، چھوڑ دیا آپ. غزوہ احد میں وہ دوبارہ گرفتار ہو کر آ گیا، پھر لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا. صحابہ نے پھر گرفتار کر کے پیش کر دیا. پھر جب پیش کیا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور فلاں فلاں فلاں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ میں جا کے لوگوں کو کہو میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دیا. آپ نے فرمایا قتل کرو اس کو. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو جو بے وقوف ہوتا ہے وہ 100 بار ڈسا جاتا ہے. اس کا مطلب مومن بے وقوف نہیں ہوتا. اگر مومن کی نشانی یہ ہوتی کہ مومن بے وقوف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 100 بار ڈسا جاتا ہے، اس لیے کہ بے وقوف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، لوگوں کو عام طور سے غلط فہمی اس حدیث سے ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے. یہاں پہ 2 الفاظ ہیں، غر کریم. بھولا بھالا ہوتا ہے اپنی شرافت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے نہیں. بھولا بھالا ہوتا ہے لیکن شرافت، یعنی جانتے بوجھتے کسی سے دھوکہ کھاتا ہے وہ. مثال کے طور پر آپ نے گھر میں بیوی کو 10,000 روپے دیے، بھائی
گروسری کا آئٹم وہ لے کر آ جائیں گروسری، اور 9,000 کا بل بنا، آپ گھر گئے، بیوی آپ کو کہتی ہے 10,000 پورے ہو گئے، 10,000 پورے ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ 9,000 کا آیا ہے، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چلو۔ اس کو کہتے ہیں شرافت کی وجہ سے بھولا بننا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1,000 روپے بچے ہیں، لیکن بیوی نے آپ کو نہیں بتایا، آپ نے بھی اس کو یوں اظہار کیا گویا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بیوی سمجھ رہی ہے میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ آپ نے دھوکہ کھایا نہیں ہے، یعنی اس نے آپ کو دھوکہ دیا نہیں، آپ جان بوجھ کے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے دھوکہ کھا لیتا ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے، مثال کے طور پر کوئی مہنگی چیز بیچ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگی بیچ رہا ہے، آپ کسی فروٹ کی ریڑھی پر گئے، سبزی والے کی ریڑھی پر گئے، مثال کے طور پر 50 روپے والی چیز وہ 70 روپے کلو بیچ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو پوچھیں وہ کتنے، وہ کہے 70 روپے، آپ کہیں ٹھیک ہے دے دیں مجھے، وہ بعد میں لوگوں کو کہے میں نے بیوقوف بنا دیا۔ یہ بھولا پن شریعت میں پسندیدہ ہے۔ اس طرح کے بھولے ہم بنتے ہیں؟ اس طرح کے بھولے کہاں بنتے ہیں ہم لوگ؟ بیوی سے تو 1-1 روپے پہ لڑتے رہتے ہیں ہم لوگ، جو سبزی والا ہوتا ہے اس سے بیچارے سے 5-5 روپے پہ لڑتے رہتے ہیں، اور جب کوئی دھوکہ دے دیتا ہے سمجھ نہیں آتی، اس کو دین پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اصل میں دین نے ہمیں کہا ہے کہ شریف ہونا چاہیے بندے۔ تو جہاں پہ شریف ہونا چاہیے تھا وہاں پہ تو آپ شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتے، جہاں پہ آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے تھا وہاں پہ آپ بیوقوف بن رہے ہیں۔ بیوقوف بننا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس بیوقوفی کو دین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس بیوقوفی کو۔ یہ صحابہ نے جو روم فتح کیا تھا، سپر پاور تھی اس وقت کی روم، فارس فتح کیا تھا، یہ روم اور فارس فتح کرنا بیوقوف لوگوں کا کام ہے، سپر پاور کو شکست دینا۔ ایک پاور، ایک نہیں 2-3 سپر پاور طاقتیں دی، سب کو صحابہ نے شکست دی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی زندگی میں انہوں نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، پوری زندگی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تو اگر صحابہ کرام عقل مند نہ ہوتے تو وہ تو ہر بار شکست کھا کے آتے ہیں نا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ میں پوری زندگی، جس جنگ میں وہ شریک ہوئے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس لیے ان کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا تھا کہ کہیں لوگ اللہ کے بجائے حضرت خالد بن ولید پہ اعتماد نہ کرنے لگ جائیں کہ یہ فتح ہمیں ان کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو انہوں نے ہٹا دیا کہ بھئی آج کے بعد تم عام سپاہی بن کے رہو گے، تاکہ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ یار یہ فتح ہمیں اللہ دیتا ہے۔ اتنا لوگوں کو حضرت خالد بن ولید پہ اعتماد تھا کہ اس جنگ میں یہ ہیں تو شکست نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے تبدیل کیا ان کا عہدہ، اور حضرت خالد بن ولید عام سپاہی کی طرح شریک ہو گئے۔ انہوں نے کوئی چوں چرا نہیں کیا کہ نہیں میں حضور کے زمانے سے سپہ سالار تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں سپہ سالار تھے، حضرت عمر کے دور میں بڑے عرصے تک سپہ سالار رہے، لیکن جب حضرت عمر نے معزول کیا فوراً عام سپاہی بن کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان سے لوگ پوچھنے کے لیے آئے کہ کہاں حملہ کریں کہاں نہیں کریں، انہوں نے کہا کہ مجھے معزول کر دیا، ابھی آپ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابو عبیدہ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو مومن کی نشانی کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ بے وقوف ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کریں یا صحابہ کی سیرت بیان کریں یا حضرت حسین کی یا حضرت عمر کی، ہم سیرت کے ان پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں جس کا ہماری پریکٹیکل زندگی سے تعلق کم ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بعمل مسلمان نہیں بنتے، پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے عمل کریں گے۔ پہلے ہمیں، آج میرے پاس ایک ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ میرے والد صاحب اور والدہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت میری والدہ کہہ رہی ہے میں نے خلا لینی ہے اور فلاں فلاں، وہ بیچارہ پریشانی کا اظہار کر رہا تھا، اور اس کے والد صاحب کسی بزرگ سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے، باقاعدہ بیعت ہیں کسی بزرگ سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ میرے پاس آئے ہیں، میں تو آپ کے والد کو بھی نہیں سمجھا سکتا اس لیے کہ ان کو میں نہیں جانتا، آپ کی والدہ کو بھی نہیں سمجھا سکتا، میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتا،
میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی ٹپس دے سکتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر ہی لے آئے. یا تو یہ کہ آپ کے والد صاحب میرے پاس آتے تو میں ان کو سمجھاتا. تو اس نے کہا میرے والد صاحب ہر وقت بلا وجہ میری والدہ کو ڈانٹتے ہیں، یہ بولتے ہیں، عجیب عجیب کچھ باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ نے کبھی والد صاحب سے بات نہیں کی کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اولاد کے سامنے ماں کو اس طریقے سے ذلیل کرنا یہ اسلام کا طرز عمل ہے ہی نہیں. کہا میں والد صاحب کو کہتا ہوں تو والد صاحب آگے سے کہتے ہیں حضرت عمر کا غصہ کتنا مشہور تھا، اگر غصہ کرنا بری چیز تھی تو حضرت عمر بھی تو غصہ کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کتنا مشہور تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آج کی بالکل تازہ ترین بات بتا رہا ہوں. تو بیوی کو ذلیل کر رہا ہے اور استدلال دلیل کس کو بنا رہا ہے؟ حضرت عمر کو. اگر حضرت عمر آج زندہ ہوتے نا اس کو 100 کوڑے مارتے ایسے بندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے سامنے شیر نہیں بنتے تھے، وہ کافر دشمنوں کے سامنے شیر بنتے تھے. قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اور ہمارے لوگ کافروں کے لیے نرم ہیں، کافروں کے لیے ان کے دل میں نرمی ہے، اور آپس میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کی دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا، ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کا، دوسری پارٹی والا پہلی پارٹی والے کا دشمن ہے، سارے مسلمان ہیں. آپ اگر قرآن صحیح پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو شاید کم از کم یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا تو ہم کتنے مسلمان ہیں. یہ غلط فہمی کم از کم نہیں رہے گی اگر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم ایک تو یہ قرآن پہ آدمی عمل نہیں کرے، ایک ہے کہ بالکل الٹ عمل کرے، اس کا عکس کرے، اور پھر مزے کی بات کہ اس کو آپ دین ثابت کریں، کام شریعت کے خلاف کریں. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرا اپنے بھائی کے ساتھ پھڈا ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا. اس کو میں نے سمجھایا بھئی یہ تو شریعت میں ناجائز ہے، قطع رحمی ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلق نہیں کر سکتے. تو اسلام تو آپ کو یہی کہتا ہے جب آپ کو بات پتہ چل جائے آپ کہیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا عمل کی. اس نے کہا نہیں، یہ تو غیرت کا تقاضا ہے. یہ کس کا تقاضا ہے؟ غیرت کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو، اللہ کی نظر میں بھائی سے 1.5 سال تک بات نہ کرنا غیرت نہیں ہے، بے غیرتی ہے. اللہ غیرت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیرت آپ کس کو کہتے ہیں؟ 1.5 سال سے آپ بھائی سے بات نہیں کر رہی، یہ غیرت ہے یا بے غیرتی ہے؟ آپ کی نظر میں غیرت ہے، دین کی نظر میں یہ بے غیرتی کی بات ہے. تو ایک ہے دین پہ عمل نہ کرنا، ایک ہے اس غلط بات کو دین بنا کر پیش کرنا کہ میرا یہ جو غلط کام ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ تو عین دین کا حصہ ہے. اب جو آدمی 1.5 سال سے بات نہیں کر رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے پسند کر رہا ہے تو اس کو اپنے گناہ پہ ندامت ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی اس کو؟ کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہا ہے میں غیرت کر رہا ہوں، اور غیرت کرنے والے کو تو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ آج جو میرے پاس ساتھی آئے انہوں نے کہا میرے والد صاحب کو جب میں سمجھاتا ہوں وہ کہتے ہیں حضرت عمر بھی تو بہت غصہ کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر میں رویہ تھا نا، جب امیر المومنین تھے، ان کی جتنی سختی کے واقعات ہم پڑھتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم مکہ میں تھے ہم اپنی عورتوں پہ غالب تھے، جب ہم مدینہ میں آ گئے ہماری عورتیں ہم پہ غالب ہو گئی. جب ہم مکہ میں تھے اس لیے کہ مکہ کا دیہاتی ماحول تھا، صحرائی ماحول تھا، مدینہ کا شہری ماحول تھا. تو دیہات میں مرد عورتوں پہ غالب ہوتے ہیں، اور شہروں میں عورتیں مردوں پر غالب ہوتی ہیں. مدینہ میں یہی تھا، انصار کی عورتیں انصار پہ غالب تھیں. حضرت عمر فرماتے میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو کوئی کام کرنے کو کہا کہ یہ کام کریں، انہوں نے آگے سے مجھے جواب میں کہا یہ کام یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. مدینہ آنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میرا، جیسے اردو میں آپ اگر اس کو صحیح تعبیر کریں نا کہ میٹر شارٹ ہو گیا کہ بھائی یہ
عورت ہو کہ میرے سامنے کیسے مشورہ دے رہی ہے؟ تو حضرت عمر نے ان کو کہا تم عورت ہو کہ میری بات کو کیسے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ یعنی یہ تو ناممکن، تصور میں نہیں تھا ان کے کہ تم عورت ہو، میں نے تمہیں بات کی، تم اس کو مسترد کر رہی ہو کہ نہیں یہ کام یوں نہیں یوں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا کہ تم سے بہتر انسان کے سامنے ان کی بیویاں یہ کرتی ہیں، تم سے بہتر انسان کے سامنے ان کی، مطلب ان کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضور کو بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں، ازواج مطہرات بعض اوقات حضور کو جواب دے دیتی ہیں، تو اگر میں نے تمہیں جواب دے دیا تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، یہ پہلی دفعہ میں نے اس طرح کا رویہ بیوی کا دیکھا تھا۔ فوراً اپنی بیٹی کے پاس آئے، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں فوراً اپنی بیٹی کے پاس آیا پوچھنے کے لیے کہ ان کی والدہ نے جو بات کی ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بات کا، کبھی آپ کو کوئی بات کریں تو تم لوگ جواب بھی دے دیتے ہو آگے سے؟ تو انہوں نے کہا جواب کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پورا دن حضور سے ناراض ہوتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی، حضور ہم سے بات کرتے ہیں ہم جواب نہیں دیتے۔ یہ کس نے کہا؟ سیرت یہ ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سیرت، پریکٹیکل لائف اس کو کہتے ہیں، پریکٹیکل لائف یہ سیرت۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور فرمایا کہ شاید تمہیں حضرت عائشہ کو دیکھ کے دھوکہ ہو رہا ہوگا کہ حضور ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے حضور کو محبت ہے بہت زیادہ، تو کہیں تم ان کو دیکھ کے ان کی طرح کام نہیں شروع کر دینا کہ ہو سکتا ہے حضور ان کے نخرے برداشت کریں تمہیں طلاق دے دیں، تم ان کی طرح کام مت کیا کرو، اس لیے کہ حضور کو ان سے محبت ہے۔ تو حضرت عمر اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بیٹی شوہر سے لڑ کے آتی ہے تو بیٹی کا والد اپنے داماد سے لڑنے پہنچ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ والدہ اور والد اپنی بیٹی کو سمجھائیں، وہ کس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ پھڈا کرنے داماد کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کو دن رات کوٹ رہا ہوگا، دن رات اپنی بیوی کو مار رہا ہوگا، اور اس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے ایک تھپڑ مار دیا تو پھڈا کرنے پہنچ جائے گا۔ تو حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ بھائی تم حضرت عائشہ پہ اپنے آپ کو قیاس مت کرو، حضرت عائشہ حضور ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضرت حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے نا، تم نے قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تم کیا کہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تم نے قسم کھانی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو جب تم کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اس لیے کہ تم نے میرا نام نہیں لیا۔ ہمیں بھی کبھی اندازہ ہوا ہے کہ ہماری بیوی کن چیزوں پہ ناراض ہوتی ہے اور کب ناراض ہوتی ہے؟ ہمیں بھی اندازہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کبھی بیوی کو آپ نے کہا ہے کہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور اس نے آپ سے پوچھا ہو کہ کیسے پتہ چلتا ہے، پھر آپ نے بتایا ہو کہ جب آپ یہ کرتی ہیں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے؟ کبھی کیا ہے ہم لوگوں نے؟ تو اگر نہیں کیا تو محض عشق رسول کے دعوے ہیں، بس دعوے کرتے رہیں گے ہم لوگ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ہاں شوہر بیوی سے شکوہ کرتا ہے کہ تمہیں میرا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، شوہر بیوی سے شکوہ کرتا ہے کہ تمہیں میرا 40 سال ہو گئے شادی کو، تمہیں میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا۔ تو 40 سال اس کو ہو گئے، 40 سال آپ کو بھی ہو گئے، آپ کو بھی 40 سال ہو گئے بیوی کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا۔ 40 سال صرف اس کو ہوئے ہیں یا آپ کو بھی ہوئے ہیں؟ جس کی بیوی کی شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں تو شوہر کی شادی کو بھی 40 سال ہو گئے ہیں نا۔ تو اگر اس کی بیوی کو اس کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو صرف بیوی پہ لازم نہیں ہے کہ شوہر کے مزاج کو سمجھے، شوہر پہ بھی لازم ہے کہ بیوی کے مزاج کو سمجھے۔ اب ہو سکتا ہے یہ بعض معاشروں میں غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میں بیوی کو یہ کیسے بولوں گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ پتہ ہے نا آپ کو حمیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حمیرہ کہہ کر پکارتے ہیں. حمیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے لال گوری. کیا مطلب ہوتا ہے؟ گوری چٹی عورت کو حمیرہ کہتے ہیں. احمر عربی میں لال کو کہتے ہیں. احمر کس کو کہتے ہیں؟ لال کو. لال سفید کو. حدیث میں آتا ہے نا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو. تو گورے کے لیے آپ نے جو لفظ استعمال کیا حدیث میں وہ احمر استعمال کیا ہے. احمر کا مطلب لفظی ہوتا ہے سرخ، مراد اس سے سفید ہے. تو حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے گوری چٹی. اگر لفظی ترجمہ کریں اس کا تو حضور حضرت عائشہ کو کہتے تھے حمیرہ. کیا کہتے تھے؟ حمیرہ. تو اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کا لقب دے تو ہمارے معاشرے میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے ہم میں اور سیرت میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بالکل 180 ڈگری پہ کھڑے ہوئے ہیں. 180 ڈگری پہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ دین ہے کیا اور ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے. بالکل 180 ڈگری پر ہیں، بالکل عکس. یعنی اگر ایک یہاں پر ہے تو ہم یہاں پر ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی اہلیہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ جو رویہ تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہے. قرآن کریم سورہ تحریم آپ پڑھیں، سورہ تحریم کے اندر جو پورا واقعہ ہے وہ پڑھیں آپ. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ جو 22واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، وہ جو یا نساء النبی پوری جو آیات نازل ہوئی آپ ذرا پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اور حضور کی ازواج کا آپس میں کس طرح کا رویہ چلتا رہتا تھا گفتگو میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا تھا تو ان کے جب وہ امیر المومنین تھے تو ان کے پاس ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے آیا کہ میری بیوی مجھے جواب دیتی ہے، تکرار کرتی ہے، بات نہیں سنتی، تو آپ ذرا میری بیوی کو سمجھائیں. شکایت لگانے کے لیے آیا اپنی بیوی کی. تو روایات میں آتا ہے کہ جب وہ پہنچا دستک دی. اب جب دستک دے کے کھڑا ہوا تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. آوازیں کیا آ رہی ہیں کہ حضرت عمر کی اہلیہ حضرت عمر کو باتیں سنا رہی ہیں، حضرت عمر آگے سے چپ کھڑے ہیں. یہ جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ حضرت عمر کا ایسا غصہ تھا، وہ غصہ بیوی کے سامنے نہیں تھا. جائیں نا ذرا نیتن یاہو کو دکھائیں، جو بائیڈن کو دکھائیں نا غصہ اپنا، اسرائیل کو دکھائیں. بیوی کو اسرائیل بنایا ہوا ہے آپ نے، بیٹی کو اسرائیل بنایا ہوا ہے، سسرال کو اسرائیل بنایا ہوا ہے، اپنے پڑوسی کو اسرائیل بنایا ہوا ہے. جائیں اسرائیل پہ غصہ کریں. حضرت عمر اگر اس دور میں ہوتے اپنی بیوی پہ غصہ نہیں کرتے، جو بائیڈن سے جا کے لڑتے، نیتن یاہو کو جا کے سبق سکھاتے. وہ فاتح بیت المقدس ہیں، انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا. بیت المقدس اپنی اہلیہ سے نہیں فتح کیا تھا، عیسائیوں سے فتح کیا تھا. تو وہ باہر کھڑا ہوا ہے شخص، وہ سن رہا ہے کہ حضرت عمر کی اہلیہ حضرت عمر کو باتیں سنائی جا رہی ہیں، حضرت عمر خاموش کھڑے ہوئے. تو وہ واپس جانے لگا. اتنے میں حضرت عمر باہر نکلے تو وہ آدمی واپس جا رہا تھا، اس کو آواز دی ادھر آؤ بھائی، کیا کام تھا؟ تو اس نے کہا میں تو شکایت لگانے آیا تھا، لیکن جس کام کی شکایت لگانے آیا تھا اس کام میں تو آپ خود ہیں، تو میں آپ کو کیا شکایت لگاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں فرمائی نا وہ سمجھنے اور سیکھنے کی ہیں. آپ نے فرمایا انہا طباخۃ لطعامی غسالۃ لثیابی مرضعۃ لاولادی تحملھا فانہ یسیر. آپ نے فرمایا یہ مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے، مجھے کپڑے دھو کے دیتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو اتنی چھوٹی موٹی باتیں تو اس کی برداشت کر لیا کرو. جو تمہارے بچوں کو دودھ پلائے، تمہارے بچوں کی تربیت کرے. بچے کا نسب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ ماں سے یا باپ سے؟ کس سے ثابت ہوتا ہے نسب؟ باپ سے ثابت ہوتا ہے. بیٹی کے نام کے ساتھ بھی آگے والد کا نام لکھا جاتا ہے، بیٹے کے نام کے ساتھ بھی آگے والد کا نام. نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے. پالتی کون ہے؟ عورت. دودھ وہ پلاتی ہے، کھانا وہ پکا کے دیتی ہے، کپڑے وہ دھو کے دیتی ہے. تو اتنا سارا کام اگر کوئی کر کے دے تو اتنا اس کا حق نہیں بنتا کہ تھوڑی بہت بات اس کی برداشت کر لیں.
المؤمن غر کریم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے. اس طرح کی جگہوں پہ وہ بھولا بھالا بن جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یار، یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے کشمیر ہے. بیوی نے اگر ایک دو باتیں زیادہ سنا دی تو کیا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے نا کہ غصہ بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے. غصہ کیا ہوتا ہے بڑا. ہمارے والد صاحب اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ گھر میں روتا ہوا آئے نا، آپ اس سے پوچھیں کیا ہوا، تو وہ کہے کہ باہر ریڑھی والا جو ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، جو سبزی بیچتا ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو آپ فوراً آستینے چڑھاتے ہیں، ریڑھی والے کی ایسی ہمت کیسے ہوئی، ایسی کی تیسی میں جا کے پوچھتا ہوں، آئندہ گلی میں نظر نہیں آئے مجھے. پہنچ جاتے ہیں نا ہم لوگ. اور اگر وہی بچہ کل روتا ہوا آئے، آپ اس سے پوچھیں کیا ہوا، وہ کہے ڈی ایس پی کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کس نے تھپڑ مارا ہے؟ ڈی ایس پی کے بیٹے نے، یا ڈی ایس پی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو آپ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا خیر ہے، پڑوسی ہیں، انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑا بہت اتنا تو کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے. مار دیا تھپڑ تو کیا ہو گیا، ہے ایسا یا نہیں؟ تو کہاں ہم یہ دونوں رویے ٹھیک ہیں؟ یہ ٹھیک ہے یہ دونوں رویے؟ اسلام کے مطابق ہیں. قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ غصہ وہاں پہ قابو کرو جہاں اپنا غصہ پورا کرنے پہ قادر ہو. جہاں آپ غصہ اتار نہیں سکتے وہاں تو آپ ویسے ہی نہیں اتار سکتے. ڈی ایس پی پہ آپ کیا غصہ اتاریں گے؟ وہ تو آپ اتاریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اصل غصہ قابو کرنے کا تھا کہ ریڑھی والے پہ آپ غصہ قابو کرتے، اس لیے کہ آپ اس غصے کو وہاں اتار سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. ڈی ایس پی یا ایس ایس پی کے سامنے تو آپ ویسے ہی نہیں نکال سکتے غصہ. تو کیا آپ نے قابو کیا؟ آپ نے اللہ کے ڈر سے تھوڑی کیا ہے، اس کی وردی کے ڈر سے کیا ہے. تو غصہ بہت عقل مند ہوتا ہے. غریب پہ آتا ہے، امیر پہ نہیں آتا، اور یہ تکبر کی نشانی. ایسے آدمی کو کہتے ہیں متکبر. چاہے اس نے بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہو، چاہے اس کی 2 مشت داڑھی ہو، چاہے اس کی جو پانچے ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچے ہوئے ہوں، ایسے آدمی کو متکبر کہتے ہیں. ہمارے ہاں نیکی کے معیارات بھی الگ ہیں. نیکی اور بزرگی کے معیارات شریعت کی نظر میں کچھ ہیں، ہماری نظر میں بالکل اس کا الٹ ہے. مطلب بندہ سوچتا ہے کیا کیا بات کروں، یا کیا کیا بات آدمی ڈسکس کرے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا مسئلے ہو رہے ہیں، اور ہم کہاں کہاں کیسی کیسی گڑبڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو اس تسلی دے کے بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس جنت میں جائیں گے. یہی غلط فہمی یہودیوں کو بھی تھی. یہودی کہتے تھے نا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، پھر جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا. یہودی کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم چند دنوں کے لیے جانا پڑے گا، پھر ہم جنت میں جائیں گے. کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا ہے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں ڈالے گا؟ قرآن میں آتا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو یہودیوں سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا اگر تم تورات پہ عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اگر تم تورات پہ عمل کرو گے تو جنت میں داخل کروں گا. وہ اس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ بس یہ ہمارے سے وعدہ ہے کہ جو بھی یہودی ہے وہ جنت میں جائے گا. چاہے ہم عمل کریں، تورات پہ ایمان لائیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، عقیدہ ٹھیک ہو ٹھیک نہ ہو، ہم جنت میں جائیں گے. یہی ان کی غلط فہمی تھی. قرآن نے اسی غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم یہودی ہو اس لیے تم جنت میں جاؤ گے. اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ عقیدے کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے. عقیدہ اور عمل ٹھیک ہے تو جنت کا وعدہ ہے، عقیدہ اور عمل ٹھیک نہیں ہے تو جنت کا وعدہ نہیں ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ میں مسلمان، میرے والد صاحب مسلمان ہیں، میری والدہ مسلمان ہیں،
یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کے گھر میں پیدا ہوا تھا. کس کے گھر میں پیدا ہوا تھا؟ نبی کے گھر میں. تو جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح اس کو بلاتے رہے، آ جا آ جا آ جا، وہ نہیں آیا. اس کو سمجھایا اور دعائیں کی اللہ سے، اللہ یہ میرا بیٹا ان ابنی من اہلی، یہ میرے اہل میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل میں سے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اور آگے اللہ نے تنبیہ کی انی اعظک ان تکون من الجاہلین، آئندہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال مت کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم کے والد کیا تھے؟ مشرک تھے. حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا تھا، قرآن میں نا سارا. حضرت ابراہیم نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ٹھیک ہے السلام علیکم، میں چلا گیا گھر سے، قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں جائیں گے. حضرت ابراہیم دعا کرنے لگے، اللہ نے منع کر دیا کہ اپنے والد کے لیے دعا مت کرنا. قرآن میں آتا ہے نا لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حضرت ابراہیم اسوہ ہے. قرآن میں دو شخصیات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ایک حضور علیہ السلام کو، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ دو شخصیات ہیں جن کو قرآن نے ہمارے لیے رول ماڈل متعین کیا ہے. حضور علیہ السلام اور حضرت، ہمارا جو دین ہے یہ دین ابراہیمی کہلاتا ہے. هو سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان حضرت ابراہیم نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سوائے ان کی اس ایک بات کے جو انہوں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اس بارے میں حضرت ابراہیم تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. صرف یہ ایک چیز ایسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اس معاملے میں تمہارے لیے اسوہ اس لیے کہ میں مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو نبی کا والد ہو اگر کافر ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، نبی کا بیٹا ہو اگر کافر ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے جو شخص تھے جو بعد میں صحابی بن گئے، انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. حضور کے چچا تھے. حضرت حمزہ کے ساتھ حضور کے 3 رشتے تھے، حضور کے چچا بھی تھے، حضور کے رضاعی بھائی بھی تھے اور حضور کے خالہ زاد بھی تھے. 3 رشتے تھے حضور کے ان کے ساتھ. وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، جنتی بن گئے، صحابی بن گئے. اس کے بدلے میں انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا. پھر وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اب مجھے اس وقت چین آئے گا جب میں مسلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کو قتل کیا. تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے کچھ سکون آیا ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تلافی میں نے دنیا میں کر دی. تو اگر ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، تو ایسا شخص بھی جنت میں صحابی بن گیا. شخص کیا، صحابی بن گیا ہو. دنیا کے سارے ولی بزرگ قطب ابدال مل کر کسی صحابی کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. سارے ولی اولیاء مل کر صحابہ کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کو اتنا شدید غصہ تھا، آپ فرماتے تھے ان کو کہیں میرے سامنے نہ آیا کریں. مسلمان ہو گئے، ظاہر ہے مسلمان ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے مسلمان سے جنت کا، لیکن جب یہ میرے سامنے آتے ہیں مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو قتل کیا تھا. لیکن جنتی ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا جنتی ہیں. ابو لہب حضور کا چچا تھا، قرآن کی پوری صورت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وہ خود برباد ہو جائے، اس کی بیوی برباد ہو جائے. تو بھائی یہ
اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ میرا نام مسلمانوں والا ہے یا میں کسی مسلمان والدین کا بیٹا یا بیٹی ہوں. اس کا تعلق اس چیز سے کہ میرا عقیدہ کیا ہے, میرا عمل کیا ہے. اگر عقیدہ اور عمل ٹھیک ہے تو میں کہیں, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, جب یمن آپ نے حضرت معاذ کو بھیجا نا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, تو آپ نے حضرت معاذ, حضور کو بہت محبت تھی حضرت معاذ سے. حضرت معاذ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا یا معاذ واللہ انی احبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں, یہ ان کا خصوصی ٹائٹل ہے حضرت معاذ کا. یہ ٹائٹل غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا اور حضرت معاذ کو, یا معاذ واللہ انی احبک, اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. قسم کھا کر آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں, یہ دعا کبھی نماز کے بعد چھوڑنا مت. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اتنی اہم دعا ہے. آپ نے حضرت معاذ کو یہ کہا, اس کے بعد یہ دعا سکھائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو جب حضرت معاذ کو آپ نے یمن بھیجا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے تھے. وہ گھوڑے پہ سوار تھے, حضور ان کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے تھے. یہ بھی ایک مثال ہے. آپ نے بھی کسی لیڈر کو دیکھا ہے کہ لیڈر پیدل پیدل چل رہا ہو اور اس کا کارکن گاڑی میں بیٹھ کے ایسی گاڑی میں جا رہا ہو؟ دیکھا ہے کبھی زندگی میں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو رخصت کر رہے ہیں تو پیدل پیدل چل رہے ہیں, اور حضرت معاذ سواری پر, حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے مدینہ کی حدود سے نکل گئے, اتنا پیدل چلے ان کے ساتھ. اس لیے کہ حضرت معاذ کے ساتھ حضور کی بہت محبت تھی حضرت معاذ سے. تو جب مدینہ کی حدود سے نکل گئے آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی او قبری. اے معاذ شاید اب کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہو سکے گی, اب جب تم مدینہ میں آؤ گے تو میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا. یمن بھیج رہے تھے لمبے سفر پہ, آپ کو اندازہ تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ آپ مجھے سفر پہ بھیج رہے ہیں, جب میں واپس آؤں گا آپ موجود نہیں ہوں گے. تو روایات میں آتا ہے حضرت معاذ بہت زیادہ روئے, بہت روئے, بہت روئے. آپ چپ کرا رہے تھے, وہ چپ نہیں ہوئے. تو حضرت معاذ جیسے یمن جا رہے ہیں نا, یمن جنوب کی طرف ہے, نیچے کی طرف, مکہ مکرمہ شمال کی طرف ہے, تو آپ نے اپنا رخ ان سے پھیر دیا. یعنی آپ یوں باتیں کر رہے تھے, جب چپ کراتے کراتے آپ کو پتہ چلا کہ یہ نہیں خاموش ہو رہے, تو آپ نے منہ ان سے پھیر دیا, اس طرف منہ کر دیا آپ, اس لیے کہ تھوڑا خاموش ہو جائیں. تو پھر حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, وہ کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو. میرے دل کے سب سے قریب کون لوگ ہیں؟ جو متقی. متقی کا کیا مطلب؟ جو دین پر عمل کرنے والا, سنت پہ عمل کرنے والا ہو. آپ نے فرمایا من کانوا وحیث کانوا, وہ کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو. اس لیے اگر تم یمن جا رہے ہو تو یہ مت سوچنا کہ میں حضور سے دور ہو گیا ہوں. اگر تم میری سنتوں پہ عمل کر رہے ہو تو تم میرے قریب ہو, اور اگر سنتوں پہ عمل کوئی نہیں کرتا وہ مدینہ میں رہ کے بھی حضور سے دور ہے, اور جو سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ دور رہ کر بھی قریب ہے. ابو لہب تو حضور کے قریب رہتا تھا نا, یا دور ہے؟ حضور کا چچا ہے, نسبی چچا ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے. حضور کے والد حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. ابو لہب بھی انہی کا بیٹا ہے, چچا ہے حضور کے. اور کتنی قربت اور کتنی رشتہ داری ہوگی. تو اصل چیز ہے سیرت پہ عمل. تو ہم اپنے ہاں جب جو بھی واقعہ بیان کرتے ہیں, میرا ارادہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کرنے کا تھا, لیکن یہ بات میں اس لیے سمجھانا, اب تو وقت بہت ہو گیا, یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو بھی, صحابہ کی شخصیت کو بھی محض ناموں کی حد تک, ایک دو واقعات کی حد تک اور عشق کے نعروں کی حد تک محدود کر دیا. بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو پڑھیں نا.
محبت کا کیا مطلب؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، یعنی ایمان کی شرط یہ کہ مصطفیٰ سے آپ کو والہانہ پیار. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. پیار لیکن پیروی ہے. پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. پیار لیکن یعنی پیار کا مطلب ہوتا ہے ان کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں، اور فالو کرنا مشکل ہے. تو ایمان کی شرط ہے کہ عشق ہو، اور عشق کا مطلب ہے عمل کرنا، اور عمل کرنا مشکل ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ عشق نہیں ہے نا. یہ کیسا عشق ہے؟ آپ کو کسی سے عشق ہو جائے، آپ اس کی گلی کا ایڈریس معلوم کرتے نہیں، کہاں رہتی ہے، کہاں نہیں رہتی، نمبر کیا ہے، ایزی لوڈ فلاں فلاں، کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. کتنی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. اتنا اس کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہوتا جتنا ہمیں پتا ہوتا ہے. فیس بک پہ اگر کوئی لڑکی غلطی سے میسج کر دے تو ہمارے نوجوان اس کی پروفائل میں جا کے اس پوری پروفائل کھنگال لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئی، کہاں میٹرک کیا، کیا پڑھا، پوری ہسٹری پڑھ لیتے ہیں. اس کو آپ چھوڑیں. ہمارے ہاں جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کو عموماً اگر آپ پوچھیں تو کرکٹ میں جو 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے نہیں ہوتے. فاسٹ بولر کون ہے، اوپننگ کون کرتا ہے، مڈ میں کون آتا ہے، ختم کون کرتا ہے، اسپنر کون ہے، پتہ ہوتا ہے نا. 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے نہیں ہوتے. 10 مبشرہ کے نام ہمیں یاد ہیں جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں. وہ نام ہمیں یاد ہیں؟ نہیں آتے ہمارے لوگوں کو وہ 10 نام کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں. جب نام نہیں آتے تو سیرت کہاں سے آتی ہوگی؟ جس صحابی کا آپ کو نام نہیں آتا اس کی سیرت ہمیں آتی ہوگی. حضرت سعید بن زید مثلا 10 مبشرہ میں سے، پتہ نہیں آپ نے نام بھی سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، خلفائے راشدین تو ہیں، ان کے علاوہ جو صحابہ ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے؟ جب ہمیں نام نہیں پتا تو ان کے کردار کا کیا پتا ہوگا؟ جب ان کے کردار کا نہیں پتا تو عشق کہاں سے؟ عربی کا ایک شعر ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. یہ کیسا عاشق ہے؟ محب ہے، محبت کا دعویٰ کرنے والا، اطاعت نہیں کرتا. مجنون کے بارے میں آتا ہے وہ لیلا جہاں پہ رہتی تھی اس کی دیواروں کو چومتا تھا. جس کتے پہ اس کی نظر پڑتی تھی اس کتے کو چومتا تھا. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. کہتا ہے میں لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہوں، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. کہتا ہے مجھے اس چونے سے اور ان دیواروں سے محبت نہیں ہے، ان دیواروں کے اندر رہنے والوں سے محبت ہے مجھے. ما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، جو یہاں رہنے والے مجھے ان سے محبت ہے اس لیے میں ان دیواروں کو چومتا ہوں. تو مجنون دنیا میں محبت کا استعارہ بنا ہے. دنیا میں جب محبت کی مثال دینی ہوتی ہے تو کس کی مثال دی جاتی ہے؟ لیلا اور مجنون کی مثال دی جاتی ہے. اس محبت کا استعارہ بنا ہے دنیا میں. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں محبت کا استعارہ ہو کہ بھائی ایسی محبت کی جاتی ہے جیسے یہ مسلمان اپنے پیغمبر سے کرتے ہیں، جیسے مسلمان صحابہ سے کرتے ہیں، جیسے مسلمان اہل بیت سے کرتے ہیں. محبت ایسی ہوتی ہے. تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، کسی صحابی کا نام آئے اس کی سیرت پڑھیں، محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے واقعات ہیں، تو پھر ذرا اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ حضرت عمر کیسے شوہر تھے، کیسے والد تھے، کیسے بیٹے تھے، کیسے پڑوسی تھے، کیسے سپہ سالار تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی معاملے میں بات پر تکرار ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ناراض ہو کے نکل پڑے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کچھ تیز ہو گئی، حضرت ابوبکر وہاں سے نکل پڑے۔ اب حضرت عمر پیچھے سے، حضرت ابوبکر جب چلے گئے، حضرت عمر کو بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اور یہ تو حضور کے صحابی ہیں اور حضور کو بہت محبت ہے حضرت ابوبکر سے، حضرت حضور کو پتہ چلے گا تو حضور مجھ سے ناراض ہوں گے، تو وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں منانے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، بلکہ اس کا الٹ ہے شاید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، مجھے خلط ہو رہا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچ گئے، یعنی جب احساس ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی پہنچ گئے۔ حضور نے جب حضرت ابوبکر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا نا، تو حضرت ابوبکر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ اپنی جو تہبند ہے وہ بالکل اوپر اٹھایا ہوا تھا گھٹنے تک، جسے غصے میں بعض اوقات آدمی ہوتا ہے نا۔ حضرت ابوبکر کو حضور نے دیکھا تو حضور نے دور سے ہی دیکھ کے کہا اما صاحبکم، کہ تمہارا یہ جو ساتھی ہے یہ غصے میں ہے، یعنی یہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، بہت غصے میں آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت ابوبکر تشریف لائے، اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس طرح کی بات ہوئی تھی، میں ان سے معافی مانگنے گیا لیکن یہ گھر تشریف لے گئے تھے، تو اس لیے میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کو راضی کر دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، حضرت ابوبکر کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا هل انتم تارکو لی صاحبی، هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرا یہ ایک دوست میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے، یعنی میرے اس ایک دوست کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے؟ اگر حضرت ابوبکر نے تمہیں کوئی سخت بات کہہ دی تھی تو تم اس چیز کا لحاظ کرتے کہ یہ حضور کے سب سے قریبی صحابی ہیں، تم نے کیوں جواب میں سخت بات کی ان سے؟ هل انتم تارکو لی صاحبی، یہ میرا ایک ساتھی ہے، کیا تم میری وجہ سے اس کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے، حضرت عمر کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر حدیث میں آتا ہے حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ انا کنت ازلم، انا کنت ازلم۔ حضور اتنے غصے ہوئے، اتنے غضبناک ہوئے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی سائڈ لینے لگے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ظلم نہیں کیا، میری طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی، آپ ان کو چھوڑ دیں، میری طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی، آپ ان کو مت ڈانٹیں۔ تو جب آپس میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے ہاں تو بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ غیرت کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اسی کا مطلب غیرت تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بات ہی نہ کرتے۔ ہم حضرت عمر کے قصے سناتے ہیں وہ والے جو دشمنوں کے ساتھ ہیں اور فٹ کرتے ہیں بیویوں پر، فٹ کرتے ہیں بھائیوں پر۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہے، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تو ہمیشہ فوکس اس بات پہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس صحابی کے کس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کہ کس صحابی نے کس موقع پہ کیا کام کیا، اور ہم ان کو، صحابہ معیار ایمان ہے نا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، معیار ایمان ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو معیار ایمان ہونے کا مطلب یہ کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، بأیہم اقتدیتم، اقتداء کریں ان کی۔ ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے کوئی کہے کہ یار واقعتاً یہ حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، واقعتاً یہ حضرت حسین سے محبت کرتا ہے، واقعتاً یہ حضرت علی سے، حضرت ابوبکر سے، حضرت عثمان سے، حضرت معاویہ سے محبت کرتا ہے، واقعتاً یہ ان کا محب ہے۔ یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان دنیا میں کیا تھی؟ نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین، یہی پہچان تھی نا، سب نے پڑھا ہوا ہے، اسکول کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حضور کی پہچان نبوت ملنے سے پہلے کیا تھی؟ صادق اور امین۔
اور ہماری پہچان پوری دنیا میں کیا ہے؟ یعنی جب پاکستان کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں صادق اور امین آتا ہے یا کچھ اور آتا ہے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری پہچان بھی وہی ہوتی جو ہمارے پیغمبر کی پہچان تھی، صادق اور امین، کہ جب ہمارا نام آتا لوگ کہتے پاکستانی ہے، اس کا مطلب سچا بھی ہے، ایماندار بھی ہے. یہ پہچان ہونی چاہیے. ہم تو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے، تو ہماری پہچان تو وہ نہیں ہے. تو جب ہماری پہچان وہ نہیں ہے تو ہم اس وقت صحیح عاشق رسول بنیں گے جب ہماری پہچان وہ ہو جائے گی. دنیا کے جو 5 بدترین پاسپورٹ ہیں نا، معذرت کے ساتھ، پاکستان ان 5 میں آتا ہے. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، پتہ نہیں 256 ہیں، پتہ نہیں کتنے ملک ہیں، ان میں سے جو سب سے بدترین دنیا کے 5 پاسپورٹ ہیں، پاکستان کا نام اس لسٹ میں آتا ہے. افغانستان کے پاسپورٹ کی ویلیو پاکستان کے پاسپورٹ سے زیادہ ہے. یہ ہماری رینکنگ ہے دنیا میں سچائی اور امانت داری میں. اس سے یہ جو پاسپورٹ ہوتا ہے نا، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ، یہ چہرہ ہوتا ہے انسان کا. آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا، پاسپورٹ شو کرتے ہیں تو وہ دیکھ کے ہی آپ کو سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ گرین پاسپورٹ دیکھتے ہی آپ کو کہے گا آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. ہماری پہچان تو یہ ہونی چاہیے شریعت کے مطابق کہ ہمارے پاسپورٹ کو دیکھے تو کہے جاؤ تم مسلمان ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے. تو اصل چیز یہ ہے، وہ فارسی میں وہ ایک ہے نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات جانتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ، مجھے پتہ ہے لا الہ کی مشکلات کیا ہیں. لا الہ پڑھنا آسان ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے تقاضوں پہ عمل کریں. محمد الرسول اللہ یہ کہنا آسان ہے، اس محمد الرسول اللہ کے ہم سے تقاضے بہت سارے، کہ زندگی کو شریعت کے مطابق بنائیں، سنت کے مطابق بنائیں. اپنی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف میں آپ کو دیکھ کے لوگوں کو صحابہ یاد آنے چاہیے کہ صحابہ ایسے ہوتے ہوں گے، ایسا عمل ہونا چاہیے ہمارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے اندر حق گوئی کا ایک استعارہ ہے نا. حضرت حسین کی پہچان کیا ہے پوری دنیا میں؟ مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، ان کی پہچان کیا ہے؟ حق گوئی. یہی پہچان ہے نا، حق گوئی کا استعارہ ہے حضرت حسین. تو مسلمان کو حق گو ہونا چاہیے، حق بات کرنے والا ہونا چاہیے، اگرچہ وہ حق بات اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت پر عمل کرنے والے ہیں. کس پر عمل کرنے؟ ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک رخصت ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت کا استعارہ ہے کہ جب کوئی حق بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق بات ہے تو پھر اس حق بات سے آگے پیچھے نہیں ہونا. ہم تو کسی کو کہیں شادی میں ناچ گانا مت کرو، کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے، اس میں بھی مولوی صاحب آپ پہنچ جاتے ہیں، ڈانس نہیں کرو. تو حق تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ حق ہے تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے. میرے والد ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تم گانا کیوں نہیں چلا رہے، میری والدہ ناراض ہوتی ہے، بہنیں ناراض ہوتی ہیں، ناراض ہوتی رہیں، میں گانا اپنی شادی میں نہیں چلاؤں گا. یہ حق ہے، یہی حق ہے نا. آپ کہیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. نامحرم سے پردہ کرنا ہے، کوئی عورت ہے وہ کہے یہ میرا چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، میرا بہنوئی ہے، میرے لیے نامحرم ہے، میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا. یہ نہیں پورا خاندان ناراض ہو جائے میں نے ہاتھ نہیں ملانا، اس لیے کہ یہ غلط ہے. یہ حق ہے، حق پہ قائم ہونا اس کو کہتے ہیں. ہم تو اپنی ہر بات کے اندر سوسائٹی کو لا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو، یار وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کو تو ہم نے حساب سے ہی نکال دیا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. بالکل آخر میں جب سب کو راضی کر لیتے ہیں، بچا کچھ بچا، چلو نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، بس اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہے، ہمارے صدقات کی ضرورت ہے، ہمارے حج کی ضرورت ہے. یہ نمازیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے پڑھتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی
اللہ فرماتے ہیں تم فقیر ہو میں غنی ہوں, مجھے نہیں چاہیے تمہاری نمازیں. تم قربانی کرتے ہو تو گوشت مجھے کھلاتے ہو, خود کھاتے ہو. جب زکوٰۃ دیتے ہو زکوٰۃ مجھے کھلاتے ہو یا اپنے انسان بھائیوں کو کھلاتے ہو؟ مجھے تو کچھ نہیں ملتا. مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے زکوٰۃ فرض کی, تم دیتے ہو یا نہیں دیتے, یہ دیکھنا ہے بس. تو ہم تو ہر بات میں حق کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس چیز کو سامنے رکھتے تو وہ کبھی نکلتے باہر یزید کے خلاف کھڑے ہوتے؟ کبھی نہیں کھڑے ہوتے. لیکن وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جو حق ہے وہ حق ہے, کھڑے ہو گئے, اس پہ ڈٹ گئے. اس سے زیادہ ڈٹنا کس کو کہتے ہیں کہ اپنی جان دے دی. اس سے زیادہ اور حق پہ قائم ہونا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے لیکن مقصد سے نہ ہٹے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ راضی آپ سے دنیا میں پھر بھی کوئی نہیں ہوگا. جس کو راضی کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے, اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کا والی اور نگہبان بن جاتا ہے. تو آپ نے دنیا میں کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جس سے دنیا کے سارے لوگ راضی ہوں؟ لوگ اللہ سے راضی نہیں ہیں بھائی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا, اللہ رزق دے رہا ہے, یہ گندم اگا رہا ہے, بارش برسا رہا ہے, یہ سبزیاں, یہ جانور, یہ بادل, ساری کائنات کا نظام, سورج, چاند, ستارے, پانی, ہوا, آگ, یہ سب اللہ کی استعمال کر رہا ہے, پھر بھی اللہ سے ناراض ہے, اللہ سے خوش. کتنے ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش؟ گستاخ ہیں نا دنیا میں بہت سارے. کتنے جو حضور کو پیغمبر نہیں مانتے, حضور سے خوش نہیں ہیں. کتنے ایسے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے, وہ صحابہ سے خوش نہیں ہیں. تو جب لوگ اللہ سے خوش نہیں ہیں, حضور سے خوش نہیں ہیں, سارے لوگ صحابہ سے خوش نہیں ہیں, تو میرے اور آپ سے کیسے خوش ہو جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. جتنا آپ لوگوں کو خوش کریں گے کوئی نہ کوئی ناراض رہے گا. اس لیے ٹینشن ہی ختم کر دیں کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے. جب آپ یہ ٹینشن ختم کریں گے لوگ آپ سے خود راضی ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں, بدسلوکی کریں, بد زبانی کریں. حق بات کہنے کا بھی ڈھنگ سلیقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ والد سے بات کرنی ہے, حق بات ہے تو والد کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں. والد کے سامنے حق بات بھی ادب کے ساتھ کرنی ہے. حق بات حق طریقے اور حق نیت سے کی جاتی ہے تو اثر ہوتا ہے. اگر حق بات ہو, طریقہ غلط ہو یا نیت غلط ہو, اس کا اثر نہیں ہوتا. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانا ہے, لیکن بات حق کرنی ہے. تو جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, قرآن میں آتا ہے نا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. کیا مطلب؟ یعنی اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا, بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا. ہمارے معاشرے کے جتنے مسائل ہیں, ہمارے ہاں جو رشوت لوگ لیتے ہیں, رشوت خور رشوت کیوں لیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے لیتا ہے نا, بیوی کے لیے. کیا خیال ہے کہ بیوی کو یہ سوٹ دلانا ہے, یہ شاپنگ کر کے دینی ہے, بیٹے کو یہی مقصد ہے نا رشوت. سود آدمی کیوں لیتا ہے, رشوت کیوں کھاتا ہے, کرپشن کیوں کرتا ہے, حرام خوری کیوں کرتا ہے, بہن کا میراث میں حق کیوں دباتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے دباتا ہے. رشوت آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھاتا ہے, اسی لیے کھاتا ہے پیسے آئیں گے بچوں کو عیش کراؤں گا, خود بھی عیش کروں گا, بچوں کو بھی عیش کراؤں گا. اس کا مطلب بچوں کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے, والدین کو خوش کرنے کے لیے. قرآن میں آتا ہے نا کہ والدین اگر شرک کا حکم دیں فلا تطعہما, والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں حسن سلوک کریں, لیکن اگر والد کہے مشرک ہو جاؤ, آپ کہیں آپ کی پوری رسپیکٹ, پوری احترام سر آنکھوں پر, اور آپ کی یہ بات جوتی کی نوک پر, شرک میں نہیں کر سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی. بھوک ہڑتال بھی ایسے کی, کہا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی, سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی جب تک تم دوبارہ اس دین سے واپس نہیں پھر جاتے. کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی جب تک واپس نہیں پھر جاتے. حضرت سعد حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میری والدہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہوئی ہے, میں کیا کروں؟ یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی,
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ. اللہ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے والدہ کی بات ماننے کی. ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں, ان کو سائے میں لانے کی کوشش کریں, لیکن اس کی وجہ سے شرک کرنا جائز نہیں ہے. تو والدین سے زیادہ دنیا میں کس کا احترام ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے مقابلے میں والد کے حکم کی بھی کوئی حیثیت نہیں, والدہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں, بیوی کے لیے شوہر کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں اگر شوہر خلاف شریعت کام کا حکم دے رہا ہے. اگر شوہر کسی کو مجبور کرتا ہے بیوی کو کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے گپ شپ لگاؤ, بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا جائز نہیں ہے. بیوی کو چاہیے وہ کہے میں تمہاری یہ بات نہیں مانتی, تم میرے شوہر ہو لیکن میں تمہاری بیوی بعد میں ہوں, اللہ کی بندی پہلے ہوں. میں اللہ کے حکم پہ عمل کروں گی, تمہارے حکم پہ عمل نہیں کروں گی. تمہارے حکم پہ تو میں اس لیے عمل کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ تمہارا شوہر ہے. تو یہ اصل چیز ہے عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ, تو اصل عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں, اپنی فیملی کو, بچوں کو, دوستوں کو بھی جوڑیے.